الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. یقول اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منها 4 حرم. ومن دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث یقول اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. سامعین و ناظرین، اللہ تعالی جو اپنا تعارف یوں کراتا ہے الحمد للہ رب العالمین. لفظ رب اس کی صفات میں سے کہ وہ ہمیں ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. رب تربیت کر رہا ہے. اب انسان پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہے، وہاں بھی تربیت ہے. دنیا میں آتا ہے ضعیف اور ناتواں، وہ بھی تربیت اسی کی ہے. پھر اس کے بعد اس کی حاجات ضروریات تب بھی وہ رب العالمین کی ربوبیت میں ہے. یہ ایک فرد کی بات کر رہا ہوں انسانی افراد میں سے. پھر اس دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے، رات دن اس کی ضروریات، پھر اولاد کی، پھر اس دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے برزخ میں، وہاں بھی ضروریات. پھر جب اللہ اسے اٹھائیں گے وہاں بھی وہی تربیت. پھر جنت و دوزخ کے فیصلے. تو اللہ کی تربیت کا صرف انسان ہی محتاج نہیں بلکہ العالمین، عالم کی جمع ہے. اور اہل تفسیر نے ہزارہا عالمین کو گنا ہے. تو ربوبیت ایک ایسا وصف ہے جو رب کی طرف مربوب کو مائل کرتا ہے. تو یہ عالمین، انس و جن کا عالم، ارض و سماوات کے عوالم اور آسمان و زمین کے درمیان سینکڑوں ہزاروں عالم، سب کے لیے انتظام کرنے والا اللہ، وہی تمام تعریفوں کے لائق ہے. اس لیے فرمایا الحمد للہ. اب آگے رب العالمین ہے وہ. آگے پھر فرمایا الرحمن او الرحیم. اس میں بھی مفسرین نے دونوں وصفوں کے درمیان فاصلے کیے ہیں کہ الرحمن اس کی رحمت عامہ اس دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، مومنین کے لیے بھی ہے، کافرین کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، جمادات و نباتات کے لیے بھی ہے. بہرحال وہ رحمان و رحیم رب ہم بندوں پہ سب سے زیادہ رحمت فرماتا ہے. اس کی مخلوقات میں احب المخلوقات اور اشرف المخلوقات انسان ہے. انسانی امتوں میں سے سب سے اللہ کے ہاں محبوب اور قریب امت، خیر امت، اس کے محبوب اعظم کی امت محمدیہ ہے. اب دیکھیں اللہ کی کس قدر رحمتیں اور اس کے اسباب و عوامل. پھر اللہ کی اور سوچیں رحمتوں کو کہ اللہ نے بعض جگہوں کو فضیلتیں عطا کی. میں آپ کے سامنے ارض حرم مکہ مکرمہ سے مخاطب ہوں. اس خطہ ارض کی حرمتیں، عظمتیں اور فضیلتیں آپ سب سے جانتے ہیں. پھر اور دیکھیں اللہ کی عمومی رحمتیں کہ اس نے بعض زمانوں کو فضیلت دے دی. اب مکہ مکرمہ تو آپ آئیں گے، ایک نماز پڑھیں گے 1,00,000 کے برابر، مدینہ جائیں گے مسجد نبوی میں 1,000 کے برابر،
مسجد اقصی میں 500 کے برابر. بہرحال جو بھی روایات میں اختلاف ہے، لیکن زمانے کے مکان کی فضیلت وہاں پہنچ کے آپ کو ملے گی. مگر ایک دیکھیں زمانے کی فضیلت کہ زمانہ خود آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے. اللہ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے. آپ سب مسلمانوں کو دنیا کے جہاں بھی کس کونے میں آپ رہتے ہیں، یہ زمانہ خود آپ کے پاس پہنچتا ہے. حرمت والے مہینے خود پہنچتے ہیں. تو مسلمانوں کو تھوڑا سا بیدار رہنا چاہیے، ان کو تھوڑا بہت علم رہنا چاہیے کہ ہمارے پاس کون سا زمانہ آیا ہے. اب آپ دیکھیں حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ شہر رجب ہے، پھر دوسرا مہینہ کیا ہے؟ ذوالقعدہ ہے، تیسرا کیا ہے؟ ذوالحجہ ہے، چوتھا کیا ہے؟ محرم ہے. یہ 4 مہینے. اتنا تو یاد کر لیں آپ میرے سامعین و ناظرین. رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. ایک صرف حدیث سن لیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں. حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل صالح، آپ نے کلمہ اچھا کہا، 2 نفل پڑھے، فرض تو ساری دنیا کے مسلمان پڑھتے ہی ہیں، صدقہ کیا، خیرات کیا، کسی کے ساتھ مدد کی، کوئی بھی عمل جو صالح عمل کہلاتا ہے. اب ہمارے اکثر اعمال تو اللہ معاف فرمائے، ہماری حالت کیا ہے کہ ہم تو فکر بھی ہماری پراگندہ، عمل بھی ہمارے گندے، اللہ معاف فرمائے ہم کو. لیکن سوچ اچھی، دماغ صاف ستھرا، دل کا تزکیہ، تو اب عمل صالح جو ہے حضور نے فرمایا کہ ان ایام میں دنیا کے جس کونے میں بھی آپ رہ رہے ہیں، حرمت والے مہینے خود آپ کے پاس آئیں گے اور ہمیں بیدار ہونا چاہیے. افسوس، پھر افسوس، پھر افسوس کہ امت مسلمہ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور حرمت والے مہینے گزر جاتے ہیں. میرے احباب کرام، اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر رجب میں ہوتے، اب آپ دیکھیں کیسے اللہ سے ربط ہمارا ہو، کیسے اللہ سے جوڑ ہو، کیسے اللہ سے ہم پورا سال جڑے رہیں. یہ فضیلت سمجھ لیں یا حکم سمجھ لیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں تعلیم دیتے، تربیت کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہی جو اللہ نے انہیں سکھائی، اور زمانے یا مکان کو برکت اللہ تعالیٰ کی ذات دیتے ہیں، بیان حضور فرماتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں میرے برادران اسلام، مرد ہوں، عورت ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، دنیا میں جہاں بھی آپ ہیں، تو حرص ہونی چاہیے آپ کو ان حرمت والے مہینوں میں عمل صالح کی. رجب، پھر اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. مزید احکام ہم ان کو بعد میں بیان کریں گے. اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے صحابہ کے سامنے اور وہ سنتے، تو پھر صحابہ کو بھی شوق پیدا ہوتا کس چیز کا؟ کہ یہ دعا کریں. تو آپ سے میری ابھی درخواست یہ ہے کہ ہم ماہ شعبان میں داخل ہو چکے، تو سب سے پہلے ذہنی اور فکری طور پہ آپ کی استعداد ہونی چاہیے اور تیاری ہونی چاہیے. کیا؟ کہ اے اللہ، اللہم بارک لنا، اے اللہ ہمارے اس مہینے میں جس میں ہم ہیں برکت کر دے اور اپنے فضل سے ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اب ابھی سے استعداد، یہ ہے محمدی تربیت، یہ ہے رسول اعظم جو مربی ہیں ہمارے، ان کی تربیت کا طریقہ. ہم بھی اپنے گھروں میں ابھی سے بتائیں بچوں کو کہ دیکھیں
रजब हुर्मत वाला महीना निकल गया, अभी रमज़ान बरकत वाला महीना आ गया। हजूर ने एक हदीस में फरमाया कि एक महीना ऐसा है जिससे लोग गफलत बरतते हैं। तवज्जो से हम में से हर आदमी अपने आप को पूछे, और वो फरमाया कि वो हुर्मत वाले महीने और माह रमज़ान के दरमियान है। कौन सा महीना? जिससे आज हम गुजर रहे हैं, माह शाबान। ये देखो हजूर ने किस कदर हमारी गफलत को दूर करना चाहा। फरमाया कि अक्सर लोग गफलत में रहते हैं। अब आप क्या फरमाते थे इस महीने में? उम्मुल मोमिनीन आयशा, उम्मे सलमा, जितनी आपकी अज़वाज मुतहरात हैं वो, और हज़रात सहाबा, अब चूँकि रोज़ा रखना इसका घर वालों को ज़्यादा पता होता है, तो फरमाती हैं कि जब ये महीना आता रमज़ान तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें कसरत से रोज़े रखते, और ऐसे पैदल पैर रोज़े रखते कि जैसे छोड़ेंगे ही नहीं, फिर छोड़ते भी, और ऐसा पैदल पैर छोड़ते कि जैसे रखेंगे ही नहीं। तो मेरे बरादरान इस्लाम, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि एक तो है कि माह मुबारक की तैयारी, इस्तेदाद, पेशगी, और दूसरा ये भी सोचें कि नफ्सियाती तौर पे इंसान जब किसी आला मंजिल पे, बड़े सफ़र पे तैयारी करता है तो उसकी तैयारी पहले करता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि हमें गफलत से इस महीने को नहीं गुजारना। फिर उम्महातुल मोमिनीन का ये बयान करना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यस्तकबिल सियाम शहरिन गैर रमज़ान, कि रमज़ान के अलावा तो किसी महीने के पूरे रोज़े नहीं रखे, मगर शाबान के बारे में ये फरमाना उम्मुल मोमिनीन आयशा का, काना यसूमु हत्ता नक़ूलु ला युफ्तिर, ऐसे पैदल पैर रोज़े रखते कि जैसे हम समझते कि अब इफ्तार ही नहीं करेंगे, और फिर इफ्तार करते हम समझते अब रोज़ा ही नहीं रखेंगे। इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। फिर फरमाती हैं मा रअयतु रसूलल्लाह इस्तकमला सियाम शहरिन क़त्तु इल्ला शहर रमज़ान, कि मैंने नहीं देखा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उन्होंने किसी महीने के रोज़े को पूरा रखा हो सिवाय रमज़ान के। वमा रअयतुहु फ़ी शहरिन, ये देखें, तवज्जो से सुने, और आज हम इन अयाम से गुजरे हैं। फरमाया कि मैंने किसी महीने में कसरत से हजूर को रोज़ा रखते हुए नहीं देखा जैसे मैंने उनको फ़ी शाबान, शाबान में कसरत से रोज़े रखते हुए देखा। तो आज मैं अपनी गुफ्तगू को इसी पे ख़त्म करता हूँ, और अभी से तैयारी करनी है हमें, और इस महीने को कसरत सियाम से गुजारना है। अल्लाह ताला मुझे भी और मेरे सुनने वाले और देखने वाले तमाम अहबाब, मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सभी मुसलमानों को जो मक्के में रह रहे हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, दुनिया के जिस कोने में भी रह रहे हैं, ज़माने की फजीलत आपको हासिल है। मेरी फिर से दुआ है कि अल्लाह हमें इन बाबरकत औकात को ऐसे गुजारने की तौफीक दे जैसे उम्मत के सलफ सालिहीन हज़रात सहाबा गुजारते थे। इंशाअल्लाह इसको हम अगली फुर्सत में बयान करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बराए मेहरबानी डॉक्टर सईद मक्की के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।